السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ آپ یہاں تھمبنیل میں دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہم لوگ نثر کی اصناف کے بارے میں باتیں کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے سیدھے ہم لوگ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں افسانہ۔ افسانہ کس کو کہتے ہیں؟ تو افسانہ نثر کی وہ صنف ہے جس میں دور حاضر کے کسی ایک واقعہ کو مختصر طور پر لکھا جاتا ہے۔ اس صنف میں ایک ہی کردار ہوتا ہے۔ افسانہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی صنف ہے جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ افسانہ میں کردار اور واقعات فرضی ہوتے ہیں مگر خیالی نہیں ہوتے۔ مختصر ہونے کی وجہ سے یہ صنف کافی مقبول ہے۔ تو افسانے میں آپ نے جان لیا کہ افسانہ کیا ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ناول کی۔ ناول نثر کی وہ صنف ہے جس میں ایک ساتھ کئی کردار کام کرتے ہیں۔ دور حاضر کے مسائل کو اس میں موضوع بنایا جاتا ہے۔ ناول ادب کی وہ صنف ہے جس میں حالات و واقعات کو مکمل طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ کہانی بھی افسانہ کی طرح ہوتی ہے۔ کہانی کے بارے میں ہم لوگ جانیں، کہانی بھی افسانہ کی طرح ہوتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ کہانی کے کردار خیالی ہوتے ہیں اور اس کا کسی زمانے سے تعلق نہیں ہوتا۔ مضمون کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں، مضمون ادب کی سب سے مقبول نثری صنف ہے۔ کسی ایک موضوع کو اس طرح پیش کرنا کہ زیادہ سے زیادہ جانکاری مل سکے، یہی مضمون کی پہچان ہے۔ مضمون میں دلیل کے ساتھ کچھ لکھا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو مکمل جانکاری حاصل ہو سکے۔ انشائیہ، انشائیہ بھی نثر کی مقبول صنف ہے۔ مضمون کے مقابلے انشائیہ میں یہ گنجائش رہتی ہے کہ وہ اپنے اصل موضوع کے علاوہ بھی کچھ باتیں پیش کر سکے۔ یہ صنف اپنی خاصیت میں ایک ہے۔ انشائیہ پڑھنے کے بعد قاری کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی ہے۔ عدم تکمیل انشائیہ کی خصوصیت ہے۔ انشائیہ نگار کا مزاج بھی اس میں کافی اہم معنی رکھتا ہے۔ داستان کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں، داستان میں مافوق الفطری عناصر کی کارفرمائی ہوتی ہے۔ داستان اردو ادب کی ایک قدیم صنف ہے۔ اس صنف میں پرانے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک طویل صنف ہے جس میں خیالی اور فرضی کردار ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ جانتے ہیں خیالی اور فرضی کردار کس کو کہتے ہیں۔ فرضی کردار تو کہتے ہیں جیسے ہم نے کسی کو رام، شیام، موہن، احمد کچھ بھی بنا دیا، لیکن خیالی کردار جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بھوت، پریت، جنات وغیرہ۔ کہانی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کچھوا خرگوش سے بات کر رہا ہے، یہ کہانی میں تو مان لیا جائے گا، لیکن افسانے میں اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح داستان میں تو اس کو مان لیا جائے گا، لیکن ناول میں اس کو نہیں مانا جائے گا۔ چلیے اب ہم لوگ جانتے ہیں خطوط نگاری کے بارے میں۔ خطوط نگاری، اسے مکتوب نگاری یا مراسلہ نگاری بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ذاتی خیالات پیش کیے جاتے ہیں۔ اسے آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ خط لکھنے والا صرف اپنی ہی بات کر سکتا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے انٹرویو کی۔ انٹرویو یہ صنف بھی کافی مقبول ہے۔ اس میں سوال و جواب کے ذریعے زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کی جاتی ہے۔ انٹرویو میں ذاتی باتوں کے ساتھ ساتھ اجتماعی مسائل پر بھی تبصرہ کیا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو رہی جس میں بہت مختصر طریقے سے صنف کے بارے میں آپ کو بتایا گیا۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں بہت جلد آؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔